حضرت امام علی رضا کے صاحبزادے سیدنا علی جواد، مغرب کا ٹائم ہوا، آپ کے ساتھ کی جماعت تھی، اذان سے پہلے آپ نے وضو فرمایا اور ایک سکی ہوئی بیری جو خشک ہو چکی تھی، آپ نے اس کے مڈ میں، اس کے تنے میں وہ وضو والا پانی جو ہے وہاں پہ وضو کیا، وہ وہاں پہ پانی لگا، آپ نماز مغرب پڑھنے کے بعد نوافل میں مشغول ہو گئے، عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز کے بعد کچھ دیر دوستوں کے ساتھ بیٹھے آرام فرمایا، جب فجر میں آپ دوبارہ پھر وہاں پہ وضو کرنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ وہ بیر ہری ہو چکی تھی، اس کے اوپر پھل لگ چکا تھا۔ یہ حضرت امام علی مقام کے آگے صاحبزادوں میں، ان کے آگے حضرت امام علی رضا کی اولاد کے ایک فرزند کی بات ہے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے ڈائریکٹ توجہ حاصل کی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ گلی میں امام حسین جو ہیں چل رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں انگلیاں آپ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف کی۔ آج پیر ایک انگلی کرتا ہے، اور یہ وہ انگلی نہیں ہے، پیر کی انگلی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ انگلی ہے جس انگلی نے چاند کو اشارہ کیا، دو ٹکڑے ہو گئے۔ وہ دونوں انگلیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے امام حسین علیہ السلام ان کی طرف کی۔ میں بیٹا حسین میرے قریب آ، حسین قریب آئے، میں حسین اور قریب آ گیا، میں حسین اور قریب آ، اتنے قریب آئے کہ انہوں نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم انگلیاں پکڑ لی۔ حسین اور قریب آ، اتنا قریب آئے کہ ان کے جو پاؤں تھے، ان کے انگوٹھے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھوں کے ساتھ لگ گئے۔ حسین اور قریب آ جا، کھینچا خود۔ امام علی مقام کے جو پاؤں تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں مبارک کے اوپر آ گئے۔ میں حسین اور قریب آ، ان کے پاؤں پنڈلیوں پہ آئے، میں حسین اور قریب آ، رانے مبارک تک پہنچے، میں بیٹا حسین اور قریب آ، ان کے جو پاؤں تھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ مبارک تک پہنچ گئے۔ اب سینے کے سامنے سینہ ہوا، آنکھوں کے سامنے آنکھیں ہوئی، چہرے کے سامنے چہرہ ہوا۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کے ساتھ اپنے نواسے کو کلاوے میں لے لیا، اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ معاملہ عجب کیا ہو رہا ہے۔ وہ اس زبان چسانے کی برکت تھی کہ امام علی مقام کو کرب و بلا میں آپ کو نہیں بلکہ آپ کے ساتھیوں کو بھی پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوئی۔ وہ تربیت کی برکت تھی، وہ معاملات تقوی و پرہیزگاری کے معاملات۔ پھر یہ جو ثانیہ ہے کرب و بلا، اگر اس کو بندہ بیان کرے، اور یہ کائنات کے وہ لوگ شہزادے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں پہ کھیلتے رہے، وہ شہزادے جن کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سجدہ لمبا کر دیا، اب جب وہ امتحان آیا تو ان ہستیوں نے قبول کیا، اور قبول کر کے کامیاب نہیں بلکہ کامیاب ترین ہو گئے۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صاحبزادگان، آپ نے ہمیں ایک کرب و بلا میں پورا نصاب دے دیا۔ وقت کا ظالم جابر بادشاہ ہو، اس کے سامنے کلمہ حق کہہ دینا، کلمہ حق کہہ دینا، پر کلمہ حق پہ ڈٹ جانا۔ ہمیں نصاب دے دیا کہ سفر ہو، مشکلات ہوں،
دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے نہ جائے، تلاوت قرآن کریم ہاتھ سے نہ جائے۔